رب کے حضور کے اندر اپنی جبین عقیدت کو خم کرنے کے لیے، ماتھے کو جھکانے کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم سب پوری امت مسلمہ کے مرد حضرات جمع ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ریلیجنس ہیں، جتنے بھی قوم کے لوگ، قوم کے افراد رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ دن ایام متعین کر رکھے ہیں جس کے اندر وہ کیا خوشی کا، مسرت کا، کیف و سرور کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی خوشی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا ہے، جس دن ہم کیا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فرحت کا اظہار کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا پیغام اور میسج دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ وہ دن شاعر علیہ السلام کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے عید کا دن طے کیا گیا ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تحفے کے طور پر دیا ہے، گفٹ کے طور پر دیا ہے۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آج ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں، فرحت و شادمانی کے ہم کیا ترانے گنگنائیں۔ آج کی دن میرے بھائیوں کا ہے غم کرنے کا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے، یا پیارے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو تلقین نہیں کی، پیغام نہیں دیا ہے۔ اور یہ دن ہمیں کیسے ملا ہے؟ جب پیارے پیغمبر اور آپ کے جانثار صحابہ سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، تو حضور نے وہاں پر دیکھا اہل مدینہ، اہل یثرب کے لوگ سال میں 2 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان کے اندر قصیدہ خوانی کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے مدینہ کے لوگوں، ما ھذان الیومان، یہ دن، یہ جو تم نے 2 دن طے کر رکھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، مسرت کا اظہار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، قالوا كنا نلعب فيها في الجاہلیۃ، اے اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت سے، پہلے زمانے سے ہم کیا ہے، آج کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سیر تفریح کے نکلتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو، تمہارے ان 2 دنوں کو جس کے اندر تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، مسرت کا اظہار کرتے ہو، اللہ نے اس کو عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے کا تبدیل کر دیا ہے۔ تو جس طریقے سے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، آج کے دن عید الفطر کا دن اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے، خوشی کا دن ہے۔ جہاں پر روزہ رکھنا فرض ہے، وہیں پر روزہ رکھنا حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ علماء نے فقہی مسئلہ لکھا ہے کہ آج کے دن ہم کیا روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے آج خوشی کا اظہار کریں، مسرت کا اظہار کریں۔ اور میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی، ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدل ہوں۔ دوسری روایت موجود ہے، انا اجزا بہ، یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو آدمی روزے کا اہتمام کرے گا، ماہ رمضان کے اندر روزہ جس نے رکھا ہوگا، اللہ اس کو خود بخود مل جائیں گے۔ مشکات شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ربیعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، حضور کے عاشق ہے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سر ربیعہ، اے ربیعہ سوال کرو، کیا سوال کرتے ہو؟ آج تمہارے سوال کو پورا کیا جائے گا، آج تمہاری حاجت روائی کی جائے گی، آج جو کچھ مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرحمت فرمائیں گے۔
جب اس صحابی رسول نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا ہے اور آپ کا دریائے محبت جوش میں ہے، اس جگہ میرے بھائی اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے، کہتے اللہ کے رسول آپ میرے لیے ایسی دعا فرما دے، اللہ مجھے اتنی دولت دے دے، اتنی فراوانی دے دے کہ میری کئی نسلیں کئی پشتکاں کھاتی رہیں۔ لیکن صحابی رسول وہ صحابہ کرام جو حضور کے داؤ پر مر مٹنے والے تھے، وہ صحابہ کرام جو آپ کے اشارے پر اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے مجھے اختیار دیا ہے، دور اندیش ہوا کرتے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اسألک مرافقک فی الجنت، اے اللہ کے رسول جنت میں جس محل کے اندر، جس بالا خانہ کے اندر، جس جگہ آپ کا اللہ نے مقام رکھا ہے، آپ کو شفت ملے گی، اس جگہ کیا اس صحابی رسول کو ساتھ رکھ لیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس کو واقعی سنیں، سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار کے سامنے، اراکین سلطنت کے سامنے، وزراء کے درمیان ہیرے جواہرات اشرفیہ لٹا دی اور خود کیا گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ جب سلطان محمود غزنوی گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو پیچھے پیچھے اس کا غلام ایاز بھی آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا اے ایاز کیا تمہیں اشرفیہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ کیا تم موتیوں کے طالب نہیں ہو؟ کیا تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ تو میرے بھائیوں ایاز نے ایک بڑا اچھا جواب دیا جو آپ ادھر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانے سے لکھنے قابل ہے۔ کیا جواب دیا؟ بادشاہ سلامت جو موتیوں کے طالب تھے، ہیرے جواہرات کے طالب تھے، اشرفیوں کے طالب تھے، وہ ہیرے جواہرات کو چننے کے اندر لگ گئے، موتیوں کو لوٹنے میں لگ گئے، اشرفیوں کو لوٹنے میں لگ گئے۔ مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتی والا چاہیے۔ میرے بھائیوں جب موتیاں ہماری ہو جائیں گی تو موتی والا کیا میرے بھائیوں خود بخود ہمارا ہو جائے گا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ روزے کی عظیم دولت دی تھی۔ جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل جاؤں گا، اور جس کو اللہ مل جائے جنت کیا ہے اس کے لیے بالکل پکی ہے۔ اور سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء کرام ان کو موقع دیا جائے گا، طبرانی کی روایت ہے، سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عید کے دن، عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو راستوں پر، گلی کناروں پر، کوچوں پر کھڑے کر دیتے ہیں اور یہ منادی کرواتے ہیں، اعلان لگواتے ہیں اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو نیک کام کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بڑے مقدار میں اجر مرحمت فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، اے نورانی مخلوق کو بتاؤ اس مزدور کا، اس کی مزدوری کیا معاملہ ہے جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں باری الہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری کیا اجرت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں گواہ بناتے ہیں، اشہدوکم یا ملائکتی، اے فرشتوں کی جماعت تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، دن کے اندر روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کا حکم دیا تھا، تراویح کا اہتمام کیا، انہوں نے روزے کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے کیا میری حکم کی اطاعت کی، پیروی کی ہے، آج میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، آج کیا میں انہیں مغفرت کا پروانہ دے رہا ہوں اور انہیں کیا بخشش کا پروانہ دے رہا ہوں۔ تو سامعین بات تمکین، یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کا دن مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں سنت بھی لکھی ہوئی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر 13 چیزیں سنت ہیں، علماء نے کیا گنوائی ہیں کہ شریعت کے مطابق آرائش کرنا، زیب و زینت استعمال کرنا، غسل کردن غسل کرنا، مسواک کردن مسواک کرنا، یہ بھی آج کے دن کی سنت ہے۔ عطر مالدن خوشبو کا لگانا، ماشاءاللہ مولی مجاہد صاحب لگا رہے ہیں سب کو۔ ایسے ہی جو آپ کے پاس کپڑے ہو انہیں پہننا، نئے کپڑے ہیں نئے پہنے، یا اگر آپ کے پاس کوئی عمدہ کپڑا ہے آپ کے پاس